بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہم نے پچھلی ویڈیو میں تطبیق القواعد العربیہ کا جو سلیبس کی اکارڈنگلی پہلی چیز تھی الجملہ المفیدہ اور اسم کو سمجھا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ فعل کو اور حرف کو سمجھیں گے، جس کے اندر جو ہے آپ تعریفات بھی کریں گے اور جو تعریفات بتائی جائیں گی ان کو آپ نوٹ بھی کریں گے، اور ساتھ میں آپ جو ڈیٹیل سمجھائی جائے گی اس کو بھی ساتھ کے ساتھ آپ سمجھتے جائیں گے۔ جی تو اس میں ہمارے پاس نمبر 2 پہ ہے فعل۔ فعل کسے کہتے ہیں؟ کل لفظ یدل علی حصول عمل فی زمن خاص، کہ کل لفظ ہر لفظ جو دلالت کرے علی حصول عمل کسی چیز کے حصول پر فی زمان خاص کسی خاص زمانے میں، یعنی فعل کے اندر آپ کیا کریں گے، کسی خاص زمانے کے اندر کسی چیز کا حصول، کسی کام کا حصول ہو رہا ہوگا تو وہ فعل ہوگا، ٹھیک ہے۔ یعنی فعل کی تعریف اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں کہ کل کلمۃ دلت علی معان او زمان، کل کلمۃ دلت علی معان و زمان، یعنی ہر وہ کلمہ جو دلالت کرے علی معان کسی معنی پر اور اس میں زمانہ بھی موجود ہو، یعنی فعل کے اندر زمانے یعنی ماضی، حال اور مستقبل ان میں سے کسی ایک کا ہونا لازمی ہے اور ساتھ میں کسی کام کا ہونا بھی لازمی ہے، تو اسے ہم کہیں گے فعل۔ مثال کے طور پہ ہمارے سامنے مثالیں ہیں رکب فعل، ٹھیک ہے۔ رکب کا مطلب ہے سوار ہونا۔ اب دیکھیں رکب فعل ہے اور اس کے اندر ایک زمانہ پایا جا رہا ہے کہ سوار ہوتا ہے وہ ایک مرد، زمانہ بھی ہے، ٹھیک ہے، ماضی کا زمانہ بھی ہے اور ہمیں ایک معنی بھی مل رہا ہے، ایک کام بھی ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ فعل کے اندر کسی کام کا ہونا پایا جاتا ہے اور اس کے ساتھ اس میں کوئی زمانہ بھی ہوتا ہے تو اس کو ہم فعل کہتے ہیں، یعنی کلو کلمات دلت علی معان و زمان، یعنی ہر وہ فعل، ہر وہ کلمہ جو کسی معنی پر دلالت کرے اور کسی زمانہ پر دلالت کرے، ٹھیک ہے، تو اسے ہم کہیں گے فعل۔ آگے ہمارے پاس آ جاتا ہے حرف، یعنی حرف کسے کہتے ہیں؟ فعل کے اندر تو ہم نے سمجھا کہ ایک معنی بھی ہوگا، کام بھی ہو رہا ہوگا اور اس کے اندر اس کے ساتھ ساتھ ایک زمانہ بھی ہوگا۔ آگے حرف کسے کہتے ہیں؟ تو حرف ہے کہ کل لفظ لا یظہر معناہ کاملا الا ما غیرہ، کہ حرف ہر وہ لفظ ہے جو معنی کو ظاہر نہیں کرتا کاملا مکمل، الا ما غیرہ یعنی جب تک اس کے ساتھ کسی دوسری چیز کو نہیں ملایا جاتا، یعنی حرف کلو کلمۃ لا تدل علی معنی کامل الا ما غیرہ، آپ دونوں طرح سے اس کی تعریف کر سکتے ہیں کہ ہر وہ کلمہ جو کسی معنی پر دلالت نہ کرے، یعنی کسی معنی پر مکمل دلالت نہ کرے جب تک کہ اس کے ساتھ کسی دوسری چیز کو نہ ملایا جائے۔ تو اس کو ہم مثال سے سمجھیں گے کہ حرف کسے کہتے ہیں۔ دیکھیں عربی ہے، مثال ہے، لفظ ہے فی، فی کا مطلب ہوتا ہے میں، الا، الا کا مطلب ہوتا ہے پر۔ اگر آپ یہ دو لفظ بولیں یعنی پر یا میں، تو صرف بولنے سے آپ کو کسی چیز کا نہ فائدہ حاصل ہوا نہ آپ کو بات سمجھ میں آئی، ہاں البتہ جب اس کے ساتھ اگر کوئی چیز آپ ملا دیں گے، کوئی ایک لفظ، کوئی اسم، کوئی فعل ملا دیں گے تو تبھی اپنا معنی دے گا، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم کہیں کہ زید فی الدار، زید گھر میں ہے، اب صرف فی کہنے میں اور جب ہم نے اس کے ساتھ کچھ ملایا یعنی اس کے غیر ملایا، غیر سے مراد کوئی فعل، کوئی اسم، کوئی چیز ملائی تو اس نے اس کے معنی کو ظاہر کر دیا، یعنی جب اس کے ساتھ کسی غیر کا معنی ملا تو اس نے بتا دیا کہ یہ یعنی زید فی الدار، زید گھر میں ہے۔ تو فی کا مطلب یعنی حرف کا مطلب تب تک ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک کہ اس کے ساتھ کسی دوسری چیز کو نہ ملایا جائے۔ تو حرف کی تعریف ہے کل لفظ لا یظہر معناہ، کہ حرف وہ لفظ ہے جو اپنا معنی مکمل ظاہر نہ کرے جب تک کہ اس کے ساتھ کسی دوسری چیز کو نہ ملایا جائے۔ تو اگر ایک حرف میں بولتی رہوں، اردو کا کوئی لفظ بولوں، ٹھیک ہے، کوئی حرف بولوں، کا، کی، میں، کچھ، تو یہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی، یعنی حرف ہوتا ہی وہ ہے جو اکیلا اپنا معنی نہ بتا سکے، اس کے ساتھ کسی لفظ کو مزید جوڑا جائے اور پھر وہ معنی کو ظاہر کرے۔ اگر یہ ہمارے پاس ہیں اس کے بعد علامات اسم، ہم نے اسم کی تعریف پڑھی، اس کی مثال دیکھی کہ اسم کسے کہتے ہیں، پھر ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ یہ اسم ہے جملے کے اندر، یہ فعل ہے اور یہ حرف ہے۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس جو ہے وہ ہے علامات اسم، کہ ہم نے اسم کی پہچان کیسے کرنی ہے کہ یہ جملے کے اندر اسم ہے، تو اس میں کچھ علامات ہیں، یعنی کچھ نشانیاں ہیں جن کو دیکھ کے آپ پہچان سکتے ہیں کہ یہ اسم ہے۔ وعلامتہ ان یصح الاخبار عنہ کالتاء،
یعنی اسم کی علامات میں سے یہ ہے کہ اس پر تا داخل ہو، ٹھیک ہے، جیسے کتبت، اب اس کے اندر تا ہے تو یہ اسم کی علامت ہے. پھر اس کے بعد ہے والالف، اور الف داخل ہو، جیسے کتبا، کتبا کے ساتھ الف ہے تو یہ اسم کی علامت ہے. آگے ہے والواو، جیسے کتبو، تو یہ بھی اسم کی علامت ہے. آگے ہے کہ او یقبلو، یا وہ قبول کرے الف لام کو، یعنی کسی بھی لفظ کے ساتھ اگر الف لام لگا ہوا ہے تو وہ اسم کی علامت ہوگی، جیسے کر رجولی، ٹھیک ہے، یعنی رجل کا مطلب ہوتا ہے مرد. جب آپ نے اس کے ساتھ الف لام لگا دیا تو ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ اسم کی علامت ہے. تو الرجلو میں الف لام اسم کی علامت ہے. اس کے بعد ہے تنوین، یعنی جملے کے اس لفظ کے آخری حصے پہ تنوین ہوگی تو ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ اسم کی علامت ہے اور یہ اسم ہے. یعنی مثال کے طور پہ ہم کہیں زیدن، ٹھیک ہے، یا بزیدن، حروف جارہ کو ساتھ ملا کے پڑھیں. اب دال جو لفظ ہے اس پہ 2 زیر کی تنوین ہے، یعنی دال کے نیچے 2 زیریں ہیں جسے ہم تنوین کہتے ہیں. 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش کو تنوین کہا جاتا ہے. تو اگر کسی لفظ پہ آپ دیکھیں کہ اس کے آخری حصے میں، آخری جز پہ تنوین ہے، یعنی 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش ہے، تو ہمیں اس سے پتہ چل جائے گا کہ یہ اسم ہے. آگے ہے ہمارے پاس کفرسن، جیسے فرسن یعنی گھوڑا، تو اس پہ بھی تنوین ہے، ہمیں سمجھ آ گئی کہ یہ اسم ہے. اسی طرح سے او حرف ندا، یعنی حرف ندا کہتے ہیں، ندا یا حروف ہوتے ہیں جن کو جملے پہ داخل کیا جاتا ہے ندا دینے کے لیے. جیسے ہم کہیں یا عبداللہ، اے اللہ کے بندے، ٹھیک ہے، تو ہم اس کو بلا رہے ہیں یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، ٹھیک ہے، ندا دینے کے لیے، پکارنے کے لیے. جو ہم حروف بولے جاتے ہیں، جیسے ہم عربی میں یا کا لفظ بولتے ہیں تو ہم لفظ پہ دیکھیں گے کہ اگر یا داخل ہے تو ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ اسم ہے. آگے ہے او حرف جر، یا حرف جر کا داخل ہونا، ٹھیک ہے، یعنی جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ حروف جارہ با داخل ہو جائے، حروف جارہ 17 ان میں سے کوئی بھی حرف داخل ہو جائے گا تو وہ بھی اسم کی علامت ہوگی. اگر ہم ان کو مختصراً سمجھیں اور تھوڑی وضاحت سے بھی سمجھیں کہ یہ چیز ہمیں کلیئر ہو تو اس میں یہ ہے کہ اسم کی علامت میں سے ایک علامت یہ ہے کہ اس میں اضافت ہو رہی ہو. اضافت کیسے ہو رہی ہو؟ یعنی ایک چیز کی نسبت دوسری چیز کی طرف ہو رہی ہو. مثال کے طور پہ، مثال سے آپ اس اضافت کو سمجھیں گے کہ غلام زیدن، زید کا غلام. اب غلام کی نسبت زید کی طرف کی جا رہی ہے کہ یہ زید کا غلام ہے. اب غلام کی نسبت زید کی طرف کی جا رہی ہے کہ یہ زید کا غلام ہے، یعنی اس کی نسبت کی ہم نے، تو یہ ایک اضافت ہو رہی ہے. جیسے ہم کہیں علی کی کتاب، احمد کا بستہ، فاطمہ کی قلم، ہم نے ان چیزوں کی نسبت کر دی اس شخص کی طرف، تو یہ بھی اسم کی ایک علامت ہے. یعنی اضافت ہونا، نسبت پایا جانا، یہ بھی اسم کی ایک علامت ہے. پھر ہے دخول لام تعریف. اگر آپ آسان لفظوں میں ان کو یاد کرنا چاہتے ہیں تو جیسے ترتیب سے میں بتا رہی ہوں آپ اس طرح سے بھی ان کو یاد کر سکتے ہیں. دخول لام تعریف یعنی الف لام کا داخل ہونا، الف لام کا داخل ہونا. جیسے رجل تھا، ہم نے اس پہ الف لام داخل کر دیا. جملے میں ہم نے کوئی لفظ دیکھا جس پہ الف لام ہے، ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ اسم کی علامت ہے. تو یہ الف لام جب جملے پہ داخل ہوا تو وہ اسم بن گیا، یعنی یہ اسم کی علامت میں سے ایک ہے. پھر نمبر 3 پہ ہے حرف جر کا داخل ہونا، جیسے بزیدن، با حروف جارہ میں سے ہے تو یہ بھی اسم کی علامت ہے. اور تنوین کا داخل ہونا، جیسے وہی والی مثال اگین بزیدن، دال کے نیچے 2 زیر کی تنوین ہے تو یہ بھی اسم کی علامت ہے. اسی طرح سے تثنیہ ہونا، یعنی اب دیکھیے رجل ایک مرد کو کہتے ہیں اور رجلانی 2 مردوں کو کہتے ہیں. تو جب ہم نے دیکھا کہ رجلان جملے کے اندر موجود ہے تو ہمیں پتہ چل گیا کہ یہاں پہ مراد 2 مرد ہیں، یعنی یہ تثنیہ ہے. تو تثنیہ بھی اسم کی علامت میں سے ایک ہے. اور پھر ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ جمع. اگر جمع کا کوئی صیغہ ہے، جیسے رجل واحد تھا، رجلانی تثنیہ ہے تو یہ اسم کی علامت ہے، اور رجال یہ بھی اسم کی علامت ہے. یعنی جمع ہونا، رجل کی جمع ہے رجال، جمع ہونا، تو یہ بھی ایک اسم کی علامت ہے. یعنی یہ مختصراً اگر آپ نے اس کو اردو میں سمجھنا ہے، آسان الفاظ میں سمجھنا ہے تو آپ اسم کی علامات کو اس طرح سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اگر آپ کے سامنے ایک پیرا رکھا جائے کہ اس میں سے اسم کو الگ کریں تو آپ یہ چیزیں، یہ علامات ذہن میں رکھیں گے اور اس میں سے اس حروف کو نکال لیں گے. نمبر 1 پہ آپ اضافت چیک کریں گے کہ اس میں اضافت ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، یعنی کسی چیز کی نسبت تو نہیں کی جا رہی. پھر دیکھیں گے کوئی ایسا لفظ جس کے اوپر الف لام داخل ہو، وہ بھی اسم ہوگا. پھر حرف جر داخل ہو، جیسے بی زیدن، ٹھیک ہے، تو وہ بھی حروف
جارہ میں سے ہوگا تو وہ بھی اسم کی علامت ہوگی، پھر تنوین ہو، پھر تثنیہ ہو اور پھر جمع ہو، یعنی وہ تثنیہ کا صیغہ ہے، رجل ہے، رجلان ہے، ٹھیک ہے، مسلم ہے، مسلمان ہے، 2 مسلمان، اور پھر وہ جمع ہو، تو یہ تمام جو ہیں یہ اسم کی علامات میں سے ایک ہیں.